الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حضرات محترم سامعین مکرم، بھائی اور دوستو، آخری خطبہ جمعہ جو ناچیز نے یہاں پڑھایا تھا اس میں ماں باپ کے حقوق سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی. آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سن کر اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اس سے پہلے کہ میں بات کو شروع کروں، ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اور کئی جمعے سے میں سوچ رہا تھا، وہ یہ کہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ جب مؤذن صاحب اذان دے رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو برکت دے، تو کچھ لوگ آ کر وہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اذان ختم ہو تو وہ پھر نفل پڑھیں گے. اس میں کیا نقصان ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے، اور جو جواب دینا ہے نا اذان کا، یہ نفل ہے. اگر یہ نہیں بھی دیں گے تو گناہ نہیں، اس کا اجر ثواب بہت ہے. لیکن اب جب جمعے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، تو آپ کو اپنی نفل اور سنت جمعے کے ٹائم جب آئے ہیں، اگر ٹائم آپ کے پاس ہے امام کے خطیب کے آنے سے پہلے، تو جتنا چاہیں پڑھیں آپ. کوئی حد مقرر نہیں ہے، 2 4 10 20 جتنے چاہیں. لیکن جب امام آ جائے تو صرف 2 رکعت پڑھنی چاہیے اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے، اور اگر پڑھ لی ہے تو پھر آپ بیٹھے رہیے، تشریف رکھیے. اور ایک شخص آ رہا ہے، اس نے نہیں پڑھی تو وہ 2 رکعت، اذان ہو رہی ہے تب بھی 2 رکعت پڑھے گا اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائے گا تاکہ خطبہ سن سکے. خطبہ فرض ہے، وہ نفل ہے. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں آدمی کو جلدی سے اپنی نفل پڑھنی چاہیے تاکہ وہ خطبہ آرام سے سن سکے. مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. آئیے